السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی آواز میں سوشل ایشوز پہ بات کرتی ہوں. کراچی کی آواز میں آپ جب روز دیکھتے ہیں مجھے، میں ان علاقوں میں ہوتی ہوں جن علاقوں میں کوئی اور چینل میڈیا نہیں جاتا، ان علاقوں میں جا کے ان کی آواز بنتی ہوں اور ان کے مسائل اسکرین پہ لے کے آتی ہوں. اور آج میں کہاں موجود ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج وہ سارے مسائل اٹھا کے میں یہاں پہ لے کے آئی ہوں اور ڈسکس کروں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی میئر ہمارے سلمان عبداللہ مراد، ان کو میں ویلکم کروں گی اپنے شو پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. اچھا، میں ایک چیز آج آپ سے مل کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا کراچی کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے اپنے شو پہ، جتنے کراچی کے مسائل اسکرین پہ میں نے دکھائے ہیں، اس کے بعد وہ آج بہت بھاری ذمہ داری ہے مجھ پہ کہ آج وہ ساری چیزیں مجھے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. کراچی والے بہت ناراض ہیں. کراچی والے اتنے ناراض ہیں، وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں پانی نہیں ملتا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سڑکیں گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سیوریج کا نظام یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کا نہ جان ان کی سیف ہے نہ ان کا مال سیف ہے. دونوں چیزیں سیف نہیں ہیں. اس کے بعد اگر ہم اور طرف بھی جائیں، جس سے شاید آپ مجھے یہ بھی کہیں کہ اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے یا اس پہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، پر آج بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کراچی والوں کے پاس صرف سانس وہ لے رہے ہیں اللہ کی مدد سے، ورنہ کراچی والوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا. نہ گیس ہے کراچی والوں کے پاس، نہ لائٹ ہے کراچی والوں کے پاس. مجھے بتائیں کہ اس کراچی میں سلمان عبداللہ مراد کی فیملی تو سفر کر سکتی ہے، عام عوام نہیں کر سکتی. جی تھینک یو. آپ نے کراچی کے ایشوز پر بات کی ہے تو میں یہاں بتاتا چلوں کہ کراچی KMC کا جو ڈومین ہے، آپ نے دیکھا 1 سال ہوا ہے جب ہم نے KMC میں 19 جون 2023 کو حلف لیا، جب سے ہم نے یہ منصب سنبھالا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہم پر اعتماد کر کر کراچی کے عوام نے ہم مینڈیٹ دے کے ہم KMC میں عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. تو کراچی کے ایشوز کو حل کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے اور کر بھی رہے. ایسا نہیں ہے کہ ان ایشوز سے واقف نہیں ہے، اور کہیں ہم ساری چیزیں KMC پہ ڈال دیتے، مگر کچھ چیزیں ہیں جو ڈومین KMC کا ہے، کہیں TMCs کا ہے، کہیں کنٹونمنٹ کا ہے، کہیں دوسرے اداروں کے بھی ہیں. جہاں KMC کی بات کی، پانی کا سب سے بڑا ایشو ہے. اس ایشو کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی کہا کہ K4 کا جو مین پروجیکٹ ہے اس کی جو ڈیلے ہوا ہے فل فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس دفعہ امید ہے کہ اس سال کمپلیٹ فنڈنگ ہو جائے گی تاکہ یہ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے کراچی کے لیے تو یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. اور اس کے علاوہ ابھی سینٹرل اب کینال کے لیے سندھ گورنمنٹ نے، چیئرمین بلاول بھٹو نے کی کوششوں سے سندھ اب کینال کو بڑی دوبارہ نئی کینال بھی بنائی جا رہی ہے، اور جو بنی ہوئی ہے اس کو رینیویٹ کرنے کے لیے، اور اس سے 3 ضلعوں کے پانی کا جو شارٹیج ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد لگے. اور انشاءاللہ اس کی سنگ بنیاد اگست میں ہم اس کا کام شروع ہو چکا ہے اور سنگ بنیاد بھی رکھنے جا رہے ہیں اب کینال کا. تو یہ پانی کا ایشو ہے، اس کو لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کراچی کے مسائل پر ہم نے بات نہیں کی. کراچی 1 سال کے اندر آپ نے دیکھا کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے. انڈر بائی پاس بنے، روڈ بنے ہیں، زو کو دیکھ لیں آپ، سفاری کو دیکھ لیں جو بند تھے کئی سالوں سے، مگر 1 سال کے اندر ہم نے وہاں کراچی کے شہریوں کے لیے زپ لائن لگائی ہے، بہت سے ایڈونچر وہاں کیے ہیں. تو اس سلسلے میں مزید کام کر رہے ہیں اور کرنے جائیں گے کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے اور ہم ان سے غافل نہیں ہیں اور ان ایشوز پر کام کر رہے ہیں. رہا دوسری K الیکٹرک کی، اس کی وجہ سے شہری سفر کر رہے ہیں وہاں شہری، اس لیے کہ K الیکٹرک جب بجلی لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ ہوگی تو پانی کی ڈسٹریبیوشن میں بھی فرق آ جاتا ہے، کیونکہ روٹین بیس پہ اگر پانی چل رہا ہے، اگر اس کو پمپنگ اسٹیشن پہ اگر بجلی بند ہوگی تو کراچی کے عوام سفر کرتے ہیں. سر K4 منصوبے کی میں بات نہیں کر رہی، میں یہ بات کر رہی ہوں کراچی میں جو پانی چوری ہو رہا ہے، جو ٹینکر مافیا ہے، کیا اسے روکا نہیں جا سکتا؟ جس دن پانی کی چوری رک گئی، جس دن ٹینکر مافیا کو روک دیا، اس دن کراچی کے ہر گھر میں پانی آئے گا. دیکھیں اور یہ کون روکے گا؟ اس سلسلے میں پچھلے مہینوں گرینڈ آپریشن کیا کراچی میں. بالکل. حالانکہ واٹر بورڈ کی انتظامیہ کے اوپر اسٹیٹ فائر بھی کیے گئے
ان کی مشینری ہم نے ضبط کی, گاڑیاں جو انلیگل چل رہی تھی, جو انہوں نے بڑے بڑے سرنگ بنا کر غیر قانونی آئیڈنٹ بنائے ہوئے تھے, تو ان کے خلاف ایکشن کیا گیا, ان پر کارروائی بھی کی گئی, ایف آئی آر بھی کٹی ہیں. اس چیز میں ہماری طرف سے انسٹرکشن ہے, ہماری پارٹی کی طرف سے, میئر صاحب کی طرف سے, اس پر ہم نے تو کوئی بھی بل ہو ایسا, چاہے ہمارے پارٹی کا بھی کوئی. ابھی بھی سر واٹر ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں, ابھی بھی ہیں خبریں, ہمیں میڈیا والوں کو ہیں, آپ تک خبریں نہیں آتی؟ نہیں, اس سوال سے میں نے کہا ہم نے کیے ہیں, بہت سارے آپریشن کیے ہیں آن دا اسپاٹ. میں خود بھی گیا ہوں, میئر صاحب بھی گئے, جو ہمارے کونسل کے اراکین ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے صفورہ میں کیا, سینٹرل میں کیا, ویسٹ میں کیا, بہت سی جگہیں کی ہیں, یہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوں, تو جہاں آپ نشاندہی کریں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. سر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نشاندہی کریں اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں, تاکہ اسکرین پہ ہم دکھائیں کہ ہمارے ڈپٹی میئر اتنے ایکٹیو ہیں کہ اس طرح کی کمپلین ہونے پہ وہ آ کے خود دیکھیں گے. جی آپ نشاندہی کریں, آپ کیونکہ عوامی نمائندے ہیں, عوام نے آپ کو جو ہے اس مقام پہ بٹھایا, اور عوام آج اس حالت میں آ چکی ہے. آپ یقین کریں کہ ایک شو میں نے کیا تھا جس کی میں 2 شو پہ ضرور بات کر چکی ہوں, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ ایک گھر کی 6 مہینے سے لائٹ کٹی ہوئی تھی اور وہ بغیر لائٹ کے رہ رہے تھے, کیونکہ انہیں پانی بھی خرید کے پینا ہے, انہیں گیس بھی خرید کے لے کے آنی ہے, تو وہ لوگ پھر لائٹ کا بل نہیں پے کر پائے, اور 6 مہینے سے اس گرمی میں لائٹ کے بغیر رہ رہے ہیں. ہم اس شہر میں رہتے ہیں, اور پھر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ سندھ کس کا ہے, سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کا ہے, اور اگر سندھ پیپلز پارٹی کا ہے تو پھر سندھ ایسا کیوں ہے, کراچی ایسا کیوں ہے. پھر اگر آپ پنجاب کی سائڈ جائیں تو آج پنجاب کے لوگ یہاں پہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کس کچرے میں رہ رہے ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے, دیکھیں وہ آپ کا اپنا تجزیہ ہوگا, مگر سر یہ میں آپ کو 95% لوگوں کا کراچی کا بتا رہی ہوں, کیونکہ میرا روز کا کام ہے اور میں ان علاقوں میں جاتی ہوں. آپ کہیں گے میں اپنے آپ کو شو کے لنکس بھیجوں گی, آپ اس دن کہیں گے کہ ہم کون سے کراچی میں رہ رہے ہیں. میں ڈیفینس کی بات نہیں کر رہی سر. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انٹرنل گلیوں کی ذمہ داری کے ایم سی کی نہیں, اور ٹی ایم سی بھی ہے نا, ٹاؤنس کی بھی ہے, جہاں انٹرنل گلیوں میں کام کرنا ہے تو وہاں کے ذمہ داروں کو کرنا ہے. مین جو ان ذمہ داروں سے کون کام کروائے گا؟ دیکھیں ابھی کراچی میں مختلف ٹاؤن ہیں نا, پیپلز پارٹی کے 9 ہیں, جماعت اسلامی کے بھی ٹاؤن چیئرمین ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں نا, تو ان کی بھی ڈومین. جماعت اسلامی والے تو کہتے ہیں آپ پیسے نہیں دیتے تو ہم کام کس طرح کرائیں, ہمیں تو روکا جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو اب ان کا کام ہے تنقید کرنا, ہمارا کام ہے امپلیمنٹ کام, عوام کی خدمت کرنا. ہم یہ پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, کام کرنے کی لگن ہو. اس شہر میں جتنا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اتنا ان کو بھی ملا ہے, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شہر کی خدمت کریں. اس شہر نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, جتنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے الحمدللہ کام کرنے کی نیت ہے, لوگوں کی خدمت کرنے کی جذبہ ہے. تو جہاں بھی ہم نے کمپلینس آئی ہیں تو ہم نے وہاں پہ سارٹ آؤٹ کیا. انفراسٹرکچر کی آپ بات کرتی ہیں, روڈ جو بنے انڈر بائی پاسز بنے ہیں, تو یہ کے ایم سی بنا رہی ہے, سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے. پانی کے ایشوز پہ کام چل رہا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ پور کا جو ایشو ہے اس کے لیے فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ڈیلے ہوئے ہیں. وفاق گورنمنٹ سے سی ایم سندھ نے, چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے ان کو, تو اس ایئر فنڈنگ فل ہو جائے گی تو کمپلیٹ کام ہو کے شہریوں کا بہت بڑا پانی کا ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا. سر یہ کون دیکھے گا کہ جب بھی کراچی کی سڑک بنتی ہے اور 1 ہفتے بعد وہ سڑک ٹوٹ جاتی ہے اور اتنا ناقص کام ہوتا ہے. ایک تو فنڈنگ اتنی مشکل سے ہوتی ہے, اتنے مشکل سے چیزیں بنتی ہیں اور وہ بنتے ہی 1 ہفتے بعد اکھڑ کے وہ باہر آئی ہوئی ہوتی ہیں. یہ تو اس دفعہ اللہ کراچی پہ اور پیپلز پارٹی پہ بہت مہربان ہے کہ ابھی تک بارش اچھی نہیں ہوئی. ہمارے میئر صاحب بڑا ناراض ہو گئے تھے ہمارے ایک اینکر کے سوال پہ کہ اس بار بارش نہیں ہوئی. اللہ پیپلز پارٹی پہ بہت زیادہ مہربان ہے کہ بارش کراچی میں نہیں ہوئی, ورنہ کراچی جو ہے اس بار پھر ڈوبا ہوا ہوتا. ایسا بھی نہیں ہے, دیکھیں پچھلی دفعہ ہوئی نا بارش. بالکل ناگن چورنگی پہ کشتیاں چلی تھی سر. کب؟ 2 سال پہلے. اس وقت تو ہم ذمہ دار نہیں تھے نا. جو شخص سے ہم بیٹھے تھے, جو شخص 2 سال پہلے کراچی کی کنجی ان کے پاس تھی, تو یہ ان سے آپ سوال کرتے ہیں. جن کے پاس تھی وہ کہتے تھے پیپلز پارٹی کچھ کرنے نہیں دیتی. دیکھیں بات یہ نہیں, ابھی یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا, پیپلز پارٹی کیوں کام کرنے نہیں دیتی. آج میئر صاحب ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, تو ہمیں کسی نے نہیں روکا کام کرنے سے شہر کی خدمت کرنے کے لیے. شہر کی اگر خدمت کرنی ہے, مینڈیٹ ملا ہے, تو کام کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے.
تو ہم کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں یا فنڈ نہیں ہے. کام کرنے کی لگن ہو, اختیارات بھی خود آ جاتے ہیں, فنڈ بھی خود آ جاتے ہیں, اور کام کا نیت ہو. سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست اس وقت کریں جب آپ الیکشن میں جائیں, لوگوں پہ ووٹ لینے جائیں, اس وقت سیاست. جب آپ الیکشن جیت کر آتے ہیں, اقتدار مل جاتا ہے, تو آپ کو خدمت کرنی چاہیے. تمام اسٹیک ہولڈروں کو ساتھ لے کر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہم سب کا کراچی. تو ہم کہتے ہیں سب آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کریں. اس شہر میں بہت سے دکھ دیکھیں, اس شہر میں بڑی قربتیں ہوئی ہیں, تو اس شہر کو ہم چاہتے ہیں کہ امن کا, روشنیوں کا شہر بنے. اس شہر کے دکھ کا مداوع کراچی کے شہریوں کو یہاں کے انتظامات مکمل انتظام کر کے دیں. دیکھیں 1 سال کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چینج آئی ہیں. یہ نہیں کراچی چینجز آئی ہیں. چینجز 1 سال کے اندر بہت سے ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہوئی ہیں. انڈر بائی پاس بنے, اسپورٹس کمپلیکس بنی ہیں, اسپورٹس کمپلیکس بنے, پارکس بڑے بڑے پارکس رینوویٹ ہوئے ہیں. ابھی بہت سی اسکیمیں ہیں. بالکل سر, میں زپ لائن پہ بھی گئی ہوں, میں نے شو کیا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج یہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے, آپ تو بہت نرم لہجے میں ہمیں جواب دے رہے ہیں اور بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے, اور آج کراچی والے بہت خوش ہوں گے کہ اتنے سخت سوال کے بعد آپ اتنے اچھے پیار سے جواب دے رہے ہیں اور کام کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں اور کام کر بھی رہے ہیں. ورنہ ہمارے میئر صاحب نے بہت سختی سے جواب دیا ہمارے ایک اینکر کو کہ آپ بارش ہوئی ہے, کہیں پانی نہیں ہے, آپ غلط بیانی کر رہی ہیں. حالانکہ بارش تو خیر ہوئی ہے, بہت کم ہوئی ہے. میں نے پہلے بولا کہ اللہ مہربان ہے پیپلز پارٹی پہ, بارش بہت کم ہوئی ہے, پانی کہیں نہیں تھا. اب آگے بارش ہوگی, پھر انشاءاللہ میں دوبارہ آپ سے انٹرویو کروں گی. ابھی بریک کی جانب جاتے ہیں, بریک سے واپس آتی ہوں, لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز, اور ڈپٹی میئر ہمارے ساتھ سلمان عبداللہ مراد آج موجود ہیں. کراچی کی آواز میں آپ کا جو مقدمہ ہے وہ آج میں لڑنے پہنچ گئی ہوں. خیر لڑنے نہیں پہنچی, آپ کی جو مشکلات اور جو مسائل ہیں وہ آگاہ ہیں ان سے, کیونکہ روز ان کے پاس آپ لوگ آتے ہیں. میں نے ابھی آفس میں آئی ہوں, میں نے دیکھا کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے مسائل لے کے ان سے ڈسکس کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, اور اچھے سے یہ ان سے بات کر رہے تھے اور مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے. یہ بہت ایک اچھی چیز ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے دروازے کھلے ہیں, آپ اپنے مسائل یہاں پہ ڈسکس کرنے آتے ہیں, حل کرواتے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اس پہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ بھی نشاندہی کریں, ہم یہ چوری روکیں گے, اور پانی پھر کراچی والوں کو ملے گا. جی کیوں نہیں ملے گا, کیونکہ یہ جو بہت پسماندہ علاقے ہیں, یہاں پہ بہت پہلے پانی کی لائنیں جو ہیں وہ ڈلی ہیں. اب وہاں کی اگر آپ دیکھیں, وہاں پہ جس طرح ہائی رائز بلڈنگز بن چکی ہیں, جہاں پہ آبادی ہماری 2 لاکھ کی ہونی تھی, آج وہاں 5 لاکھ کے لوگ ہیں. جب آپ نے ایک جگہ ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا ہے, انفراسٹرکچر اس کا پورا اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے جس میں اتنے لوگ ہی رہ سکتے تھے, پھر وہاں سیوریج کا نظام بھی ڈسٹرب ہوگا, وہاں پانی کا نظام بھی ڈسٹرب ہوگا, وہاں ٹریفک کا بھی نظام ڈسٹرب ہوگا. اگر آپ کراچی کو دیکھیں تو کراچی جس طرح سے بنا ہوا ہے, نکاسی آپ کا سسٹم وہاں کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج سے کوئی 2 سے 3 سال پہلے, اگر میں بھول نہیں رہی ہوں کیونکہ میں نے اس پہ بھی شو کیا تھا, شیر شاہ بینک کے نیچے نالا تھا. جب اس نالے کے اندر فیکٹری کا کیمیکل والا پانی آیا اور وہ گیسز بنی اور بلاسٹ ہوا, تو اوپر بینک تھا, نقصان ہوا. اس طرح کیوں ہے کہ مسجد کے نیچے نالا, فلیٹس کے نیچے نالے, ان چیزوں کے نیچے نالے, یہ کون دیکھے گا, اور اس کو بہتری کی طرف کون لے کے جائے گا؟ دیکھیں یہ جو انکروچمنٹ ہوئی ہے نالوں کے اوپر, کن کے دور میں ہوئی ہے؟ جو کراچی میں پہلے تھے, کراچی کی چابی ان کے پاس تھی, تو چائنا کٹنگ, پارکوں کو کاٹ کے چائنا کٹنگ کی گئی, نالوں کے اوپر دکانیں بنی گئی,
تو اس سلسلے میں ہم نے ایکشن لیا. میئر صاحب نے ان کا اینٹی انکروچمنٹ ٹیم بھیجی, پھر وہاں جا کے پھر کورٹ سے اسٹے آ جاتا ہے, کہیں کہیں کام میں مداخلت ہو جاتی ہے, پھر اس سلسلے میں کچھ پیچیدہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس سلسلے میں میئر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی امینڈمنٹ لے کر آئیں تاکہ ان چیزوں کو شہر کراچی کو کے امیج کو بہتر کر سکیں. نہ ہم چائنا کٹنگ کرتے ہیں نہ کرنے دیں گے. جنہوں نے کی ہے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا. اب آپ بتائیں, پانی کے نکاس کے اوپر آپ بند کر کے, آپ ابھی خود کہہ رہی ہیں نشاندہی کری, تو کن کے دور میں ہوئی؟ تو اس طرح سے شہر کے ساتھ ظلم کیا گیا, جو شہر کے ساتھ ظلم کیا گیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس شہر کی بہتری کے لیے, کیونکہ یہ شہر کراچی کا ایک میٹروپولیٹن شہر ہے, دنیا کے 7ویں نمبر پر آتا ہے. کراچی کا پاکستان کا ہب ہے, تو یہ اس کی ترقی ہم سب کی ترقی, یہیں سے پاکستان چلتا ہے. تو اس میں ہمیں سیاست سے ہٹ کر عوام کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس شہر کی بہتری کے لیے سوچنا ہوگا. اور اس شہر کے بہتر کرنے کے لیے پھر میں کہتا ہوں ان تمام اسٹیک ہولڈروں کو بیٹھنا ہے, بیٹھ کر اس شہر کے مسائل کو حل کریں گے. ہم نے کوشش بھی کی ہے, یہ نہیں کہ میئر صاحب نے کوشش کی, تمام اسٹیک ہولڈروں کو جو اس شہر میں جن کے پاس مینڈیٹ ملا ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, ان اراکین ایم کیو ایم سے بات کی ہے, تو آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کریں. ہم ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, مگر جو لوگ اگر خدمت کر کے جائیں گے, پھر الیکشن پہ عوام فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کام کیا ہے, کن کو ووٹ دینے. تو اس سلسلے میں ہمیں کراچی کے لیے ہم نے ہماری پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا کلیئر ویژن ہے کہ عوام کی خدمت بلا تفریق بلا لسان, اس نفرت کی سیاست کو ختم کر کے خدمت کر کے اس شہر کی روشنی کو بحال کریں گے. اس شہر کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کریں گے. ابھی شارع فیصل آپ دیکھ رہی ہیں کہ بڑا, جب باہر سے کوئی آتا تھا ایک پیٹ خراب ہو جاتا تھا, اب وہاں پہ کام ہو رہا ہے, اس کو ماڈریٹ بنانے کی کر رہے ہیں. تو کے ایم سی کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر کراچی کے امیج کو بہتر کریں گے, اور یہ ذمہ داری ہم پر بنتی ہے, اور کر دکھائیں گے انشاءاللہ 3-4 سال کے اندر. اچھا سر, جو ہم شو کرنے جاتے ہیں تو چیئرمین جو ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں منتھلی جو ہے پیمنٹ آتی ہے 5 لاکھ کی, جس میں سے 4-4.5 لاکھ ہم اپنے اماؤنٹ 4.5 لاکھ تقریباً نکال لیتے ہیں اپنی سیلریز, اپنے جو بھی خرچہ, اس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے. تو ہم علاقے پہ کیا لگائیں گے؟ پھر کام کس طرح سے ہوگا؟ پھر 3 سال بعد بھی کراچی ویسے ہی ہوگا, 8 سال بعد بھی کراچی ویسے ہی ہوگا. اس سلسلے میں یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور سندھ حکومت ہے, انہوں نے ان کی او زی ٹی ابھی 12 لاکھ روپے کر دی ہے. اچھا, اس بجٹ میں کیا. تو ہم تو ہمارے چیئرمین پارٹی کی پالیسی ہے کہ پاور گراس روٹ تک جائے نا, جو وہاں کے منتخب چیئرمین ہیں, کونسلر حضرات ہیں, گراس روٹ پہ گلیوں پہ موجود ہو رہے تھے, ان کو زیادہ اپنے یو سیز کے کام کا پتہ ہوگا. تو اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 12 لاکھ روپے او زی ٹی کر دی ہے. اس کا چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں تو ہو یہ رہا؟ چیک اینڈ بیلنس لوکل گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ, انہوں نے باقاعدہ پرفارما بھیجا ہے, ہمیں بھی بھیجا ہے, تمام لوکل کونسل کو بھیجا ہے. جب ان کی او زی ٹی بڑھا رہے ہیں, ان کو فیسلٹیز کر رہے ہیں, امپاور کر رہے ہیں, تو ان کا بھی چیک بیلنس کرنا لوکل گورنمنٹ. سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر علاقے کے چیئرمین سے پتہ کیا جائے کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں, اور اگر اتنی او زی ٹی بڑھانے کے بعد وہ مسائل 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, 1 سال بعد بھی وہیں کے وہیں ہیں, تو اس طرح کی سچویشن ہے. کیونکہ کراچی کی عوام کے لیے اگر کام کرنا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں رسیاں کسنی پڑیں گی, پھر ہی کام ہوگا. ورنہ ہم مسلمان جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, پر کہیں نہ کہیں ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں. جو کیلے 100 روپے درجن ہوتے ہیں, رمضان میں وہ 200 روپے درجن ہو جاتے ہیں, اور ہم مسلمان ہی یہ کرتے ہیں. تو اس لیے رسیاں تو کسنی پڑیں گی نا. دیکھیں ہماری پارٹی کے طرف سے کلیئر انسٹرکشن ہے, نہ ان کی طرف سے ہے کہ کام ہونا چاہیے, فیلڈ پر آپ موجود رہیں. اور یہ نہیں کہ روٹین بیس پر منتھلی بیسس پہ پارٹی رپورٹ مانگتی ہے, قیادت رپورٹ مانگتی ہے, آپ کر کیا رہے ہو, کیا کیا ہے, کیا ڈیلیور کیا. جب آپ کو کسی منصب پہ بٹھاتے ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں, باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہے. پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کارکردگی. ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشن پر نثار کوڑو صاحب نے لیٹر ایشو کیے تمام
بلدیاتی نمائندوں کو کہ ایک سال کے اندر آپ نے کیا کارکردگی کی، کتنی ڈلیوریز کی، کیا آپ کے کام ہوئے. تو یہ ہے ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس ہے اور ہم پابند ہیں اپنی پارٹی کے اور ان کو ساری چیزوں سے رپورٹ دیتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جب یونیٹی بڑھ رہی ہے تو صرف پیپلز پارٹی کی نہیں بڑھ رہی ہے، اسی چیئرمین کی، تمام کی، جو کراچی میں جتنے بھی ہیں پورے سندھ کے، بلکہ کراچی کی بات نہیں کہ میں پورے سندھ کی بات کروں گا، پورے سندھ کے لوکل نمائندوں کی جو یو سیز کے ان کے اوزیٹی بڑھ رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پہلے 5 لاکھ تھا تو سیلریوں میں چلے جاتے تھے یو سی چیئرمین کو، بچتے نہیں تھے، مگر ان کا اپنا بھی تو سورس آف انکم ہے نا، اپنے بھی ریسورس ہیں. تو ان کو بھی امپاور کیا گیا تاکہ وہ یوزیٹی کے علاوہ جو اپنی یوسی سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ کی مد میں اور چیزوں میں تو ٹیکس وغیرہ آتے ہیں، تو اس کو بھی اب یوٹیلائز کریں گے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یو سیز کے چیئرمین کونسلوں کو امپاور کیا جائے اور پیپلز پارٹی وہ کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا سر، جس طرح سے موسم کی گرمی ہے، جتنی اس ٹائم سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی میں اب ہمیں درخت نظر نہیں آتے اور جو نظر آتے تھے اب وہ کٹے ہوئے گرے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں پلانٹیشن کے لیے ابھی میئر صاحب نے لیاری ایکسپریس وے میں آپ نے دیکھا پلانٹیشن کی ہے، شاید اور جگہ پلانٹیشن کا کام ہم پودے دے رہے ہیں. درخت لگے ہوئے تھے وہ نقصان دیتے شہر کے لیے، اسی لیے ان کو ریموو کیا گیا. ان کی جگہ نیم کی درخت ہیں اور دوسرے لگا رہے جو کہ آکسیجن پیدا کرے اور کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکے. تو اس حوالے سے اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ درخت تو ہمارے ٹائم پہ لگے ہی نہیں تھے. نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ہمیں کس کے ٹائم پہ لگے یا نہیں لگے، ہم اپنی بات کریں گے. جب ہمیں نقصان دے ہیں وہ ویسے نقصان دیتے، اس میں ان کی بات کروں کہ اس وقت نقصان دیتے. اب پلانٹیشن ہم کرنے جا رہے ہیں اور کیا بھی ہے اور بھی کر رہے ہیں. تو وہاں کراچی کے جو کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے تمام یو سی چیئرمینوں کو پلانٹیشن پرووائڈ کیے کے ایم سی کی جانب سے، تاکہ وہ اپنے یو سیز میں پلانٹ لگائیں تاکہ آکسیجن اور جو یہ کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکیں. ٹھیک ہے سر، بریک کی طرف جائیں گے. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز. اچھا سر، مجھے بتائیں کہ آپ کیسا کراچی دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کراچی کو انشاءاللہ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو ہمیں اس منصب پہ بیٹھے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کراچی کا ایک امیج ہونا چاہیے، بہتر امیج دنیا میں پیش کیا جا سکے. اور اس سلسلے میں کام کر بھی رہے ہیں اور ہو بھی رہے. اب ایک اتنے سالوں بعد فرسٹ ٹائم کراچی میں میئرشپ پیپلز پارٹی کے پاس آئی ہے 70 سال بعد. تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں کو مینٹین کرنے میں، چیزوں کو اسٹینڈ کرنے میں وقت تو لگتا ہے، مگر الحمدللہ 1 سال کے اندر جو ہمارا ٹینیور ہے اس میں ہم نے بہت سی چیزیں اچیو کی ہیں اور بہت سی ڈیولپمنٹ اسکیمیں دی ہیں اور کے ایم سی کو ریونیو جنریٹ کیا ہے اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں جب ملا کے ایم سی میں، جب ہم نے 4 سال تو 11 ارب کی لائبلٹیز ہیں پینشن کی ملی ہمیں. تو یہ ادارہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس شہر کا ادارہ ہے. اس کو جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کرو گے تو اس شہر کی مالکی نہیں کر سکیں گے. تو اس سلسلے میں 1 سال میں میئر صاحب نے، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان اداروں میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ریونیو کو جنریٹ کیے، ان کو جنریٹ کیا اور اس کے ایم سی کو اس پوزیشن میں لانے کی کر رہے ہیں کہ تاکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور یہاں کے شہر کی عوام کی خدمت کریں. یہاں کے جو کونسل کے اراکین ہیں ان کے جو یو سیز کے ایشوز ہیں ان کے فنڈ دیے جائیں اور ان کو بھی انشاءاللہ ابھی دینے جا رہے ہیں اور وہ کام بھی کریں گے. اس شہر کو بہتر اور ترقی یافتہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے.
سر اگر ہم تھوڑی سی لیاری کی بات کریں، حالانکہ لیاری کی کم بات ہی کرنی چاہیے، لیاری کی زیادہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ لیاری کا جو ٹائم گزرا ہے، لیاری کی بہت محبتیں پیپلز پارٹی کے لیے ابھی بھی، یقین کریں کہ ابھی بھی بی بی شہید کے لیے جو ان کے دلوں میں محبتیں ہیں. میں جاتی ہوں جب شو کرنے تو وہ مجھے عموماً کہتے ہیں کہ جب بھی آپ جائیں اور آپ انٹرویو لیں تو آپ بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کتنا کر چکے ہیں، کتنا پیار کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، پر لیاری کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. لیاری والے، یہ لیاری والوں کا میسج ہے. دیکھیں ابھی لیاری میں آپ نے بہت سی اسکیمیں دی ہیں، پانی کی اسکیم دی ہے، اسپورٹ کمپلیکس دی ہے، سڑکیں بنی ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز بنا کے چلے جائیں، پھر ہمارے بدقسمتی ہے کہ ایک روڈ ابھی بنا ہے، ابھی افتتاح بھی نہیں ہوا، اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں سوئی گیس والوں نے پھر وہاں پرمیشن ملی اور روڈ ساڑا، وہ کاٹ دیا. تو کہیں کہیں یہ بھی پرابلم کریٹ کرنا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ ایک چیز سندھ گورنمنٹ نے بنائی ہے اور چند ہی مہینے نہیں ہوئے تو اس پر کہ سوئی گیس کی طرف سے پائپ لائنوں کے لیے اس روڈ کو تباہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ، تو اس چیز کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. لیاری میں بہت سے کام ہوئے ہیں، نہیں لیاری میں اسپورٹس کمپلیکس بنے، سوک سینٹر بننے جا رہے ہیں، گلیوں کی پیور ہوئی ہے، سیوریج کا نظام بہت درم برم تھا، اس پہ بہتری ہوئی ہے، روڈز بنے، یونیورسٹیاں دی ہیں. لیاری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے ہاسپٹل بھی ہے، کالج بھی ہیں. تو یہ چیزیں لیاری پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، پورا کراچی ہمارا ہے، یہ نہیں صرف لیاری. جہاں ہمارے کوئی منتخب نمائندہ نہیں، آپ سینٹرل میں دیکھیں کتنے کام کریں پاکستان پیپلز پارٹی، وہاں سے نہ کوئی ہمارا ایم این اے نہ کوئی ایم پی ہے، مگر کام تو پیپلز پارٹی نے کرے نا. وہاں کے انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں، وہاں کے پانی کی اسکیم کو دیکھیں، اندر بائی پاس بنے، تو یہ سارا پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سندھ حکومت نے دی. تو یہ ہے کہ ہم پورے شہر میں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور بلا تفریق، پہلے بھی میں کہا ہے کہ ہمارے چیئرمین کا یہ ویژن ہے کہ بلا تفریق عوام کی خدمت کی جائے. تو کراچی میں کر رہے ہیں، لیاری ہو، ملیر ہو، ویسٹ ہو، سینٹرل ہو، ایسٹ ہو، کرنی، سب ہمارے ہی ہیں. تو ہم نے کیے اور بھی کریں گے. سر یہ جتنی گرمی ہے، میں تھوڑی سی توجہ اس طرف ضرور لے جانا چاہوں گی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے. جس طرح کی گرمی ہے کراچی میں، ابھی تو خیر چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ بچے اسکول جانا شروع کریں گے. ایک چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکول، کیونکہ ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے ایک ہیوی اماؤنٹ سیلری، سارا معاملات، حالات آپ سب آگاہ ہیں ساری چیزوں سے. تو وہ چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکولز میں بچوں کو ایڈمیشن دلواتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بلڈنگز ہوتی ہیں جہاں سانس بند ہوتا ہے، جہاں کوئی سسٹم صحیح نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی، وہاں سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، چاہے وہ اسکن کی ہوں، آپس میں جوڑ کے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان چیزوں پہ بھی کچھ کام ہوگا تاکہ ہمارے بچے جو ہیں بہتر مستقبل حاصل کر سکیں. وہ جو تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے آئیں، نہ کہ وہ بیماریوں کے ساتھ واپس آئیں. دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت امپروو کیا ہے، اور جو اسکولیں بند تھی ان کو دوبارہ کھولا گیا. سندھ گورنمنٹ نے تعلیم کے حوالے سے بہت اچیومنٹ کی اور کر بھی رہے ہیں. اس میں یہ کہ سندھ فاؤنڈیشن کے تحت جو اسکولیں بند تھی، پرائیویٹ اسکولیں نہیں چل سکتی تھی، تو ان کو سندھ فاؤنڈیشن کے تحت ان کو بھی چلانے کی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے بہت پہلے سے بہت بہتر نظام کریٹ کیا گیا ہے. اچھا سر، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. عید سے قبل سپر ہائی وے پر جانوروں کی چونگی پر کے ایم سی اور گڈاف ٹاؤن انتظامیہ میں تصادم ہوا تھا. اس کے بعد نیشنل ہائی وے پر لنک روڈ کے نزدیک گڈاف ٹاؤن اور ابراہیم حیدری ٹاؤن انتظامیہ میں بھی تصادم ہوا تھا. کیا یہ چونگی سونے کی چڑیا ہے جو ہر کوئی کوشش کر رہا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے سر؟ اس کے حوالے سے میں کلیئر کر دوں بات کہ سر آپ کے بھی چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے. نہیں، میں یہ کلیئر کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس سے پہلے میں ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کا چیئرمین تھا. جی. تو کے ایم سی کی اپنی ڈومین تھی، رورل ایریا کا جو رقبہ تھا ڈسٹرکٹ کونسل کراچی اس کو لک آفٹر کرتی تھی. تو یہ کہ ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے پاس تھا، کیونکہ اب ٹاؤنس بن گئے تو اب وہ ڈسٹرکٹ کونسل ختم ہوگی تو کے ایم سی کی ڈومین بن جاتی ہے پوری کراچی، چاہے وہ لنک روڈ ہو یا سپر ہائی وے ہو. تو اس حوالے سے تو وہ میٹر تھا، اس کے بعد وہ میٹر سارٹ آؤٹ ہو گیا، لوکل کمیشن کے پاس گیا. لوکل کمیشن نے گڈاف اور ابراہیم حیدری کو
ڈسٹریبیوٹ کر کے دیا کہ میلچنگ آپ دیکھیں گے، ہیلتھ ابراہیم ایدری دیکھے گا. یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا کریٹ کیا گیا. اچھا سر، آج کراچی کے صحافیوں کے لیے اگر ہم بات کریں کہ اس ٹائم اگر صحافی کافی کیسز بھی ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں کہ باہر آپ جاتے ہیں تو پھر بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی صحافیوں کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو؟ کیونکہ ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہماری بھی ایک ڈیوٹی ہے، ایک جاب ہے. جب حکومت سب کچھ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی جب ہمارے صوبے کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، تو ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی آزاد صحافت پر یقین رکھتی ہے. ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ آپ پر کڑا وقت آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر بلاول بھٹو صاحب نے بھی ہمیشہ آزاد صحافت کی بات کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافت کی سپورٹ کی ہے، اور سندھ گورنمنٹ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تمام پریس کلبوں کو ان کی گرانٹ بھی دی ہے. ان کو جو ابھی پچھلی دفعہ کراچی پریس کلب کے جتنے صحافی حضرات نے جو ڈیمانڈ کی تھی، ان کے پلاٹس کا کوئی ایشو تھا، ان کی سندھ گورنمنٹ نے سارٹ آؤٹ کر کے دی. اور ہمیشہ صحافت کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. کے الیکٹرک کے حوالے سے پیپلز پارٹی کیا قدم اٹھانے جا رہی ہے؟ کیونکہ اس ٹائم کے الیکٹرک کی وجہ سے کراچی کی عوام شدید پریشان ہے. ٹیکسز پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. اور کے الیکٹرک ایک ایسا ادارہ ہے جس ادارے میں آپ جا کے اگر کہتے ہیں کہ اتنے یونٹ ہے، اتنا بل آنا چاہیے تھا، یہ بل زیادتی ہے، بند گھر پہ لاکھوں روپے کا بل آ رہا ہے، تو ان کا ایک ہی الفاظ ہوتا ہے کہ یہ بل آپ نے پے کرنا ہے. جی اس حوالے سے کے الیکٹرک کے لیے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ناصر شاہ اور سعید غنی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں تمام اسٹیک ہولڈر جو ایم پی حضرات تھے ان کے تحت میٹنگ کی، اور ان کے بعد کے الیکٹرک حکام کے ساتھ مل کر جو لوڈ شیڈنگ اور یہ ناجائز بلنگ کے حوالے سے ان سے میٹنگ کی. اس پہ میرے خیال میں کام چل رہا ہے، اور ایک کمیٹی بنی ہے، وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. اور کے الیکٹرک کی زیادتیوں کے خلاف ہمیشہ پیپلز پارٹی نے یہ آواز اٹھائی ہے. جب اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے تھے تو اس وقت بھی مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی، آج بھی پیپلز پارٹی کرتی ہے. پر عوام کا تو یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی شیئرز ہیں، نہیں تو پھر کیسے مخالفت ہوگی؟ دیکھیں جب جس ٹائم پر کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے تھے کس نے حمایت کی تھی؟ تو آج وہی لوگ مخالفت کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت بھی مخالفت کر رہی تھی، آج بھی ان کی مخالفت کی. وہ کہہ رہے کراچی کے ساتھ ظلم بند کیا جائے، کراچی کے شہریوں کے ساتھ کے الیکٹرک کا جو ظلم ہے اسے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے سی ایم سندھ صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کی سربراہی ناصر شاہ صاحب، سعید غنی صاحب کر رہے ہیں، اور یہاں سے مختلف جماعتوں کے نمائندے اس میں شامل ہیں کہ الیکٹرک کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں اور بہتر نتائج آئیں گے. پر کراچی والے تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسری کمپنیوں کو بھی اجازت دی جائے. کمپٹیشن جب ہوگا تو تب بہتری آئے گی. جب پارٹیوں میں کمپٹیشن ہے، کوئی ڈیلیور نہیں کر پاتا تو عوام کے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت دکھا کے دوسری پارٹی کو لے کے آئیں. تو آج عوام کو کیوں نہیں اس طرح کا کوئی آپشن دیا جاتا کہ اگر کے الیکٹرک اچھی سروسز نہیں پرووائڈ کر رہا؟ اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آج بھی ایک سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ صرف اس بل کی وجہ سے کسی نے اپنی قیمتی جان جو ہے وہ قربان کر دی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم بیدار نہ ہوں تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہم جاگیں گے نہیں کبھی بھی. نہیں کمپٹیشن ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں نے کہا نا کمیٹی بنی ہوئی ہے اسی کے الیکٹرک کے معاملات کو لک آفٹر کرنے کے لیے. تو اس سلسلے میں جو بھی تمام اسٹیک ہولڈر کی جو بھی رائے تجاویز آئی وہ سی ایم صاحب کے پاس پیش کریں گے. اس کے بعد سی ایم صاحب ڈیسائیڈ کر کے فیصلہ کریں گے. صبح خود مختار ہے، وہ اپنا فیصلہ لے سکتا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کمیٹی رپورٹ اپنی مرتب کر کے سی ایم صاحب کو پیش کریں، پھر سی ایم صاحب ڈیسائیڈ کریں گے اس پہ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج میرے گھر جب 8 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تو مجھے ہر غریب کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. جب میرے گھر گیس نہیں آتا، میں سلنڈر بھرواتی ہوں، مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے. جب میرا لاکھ روپے بل آتا ہے تو تب مجھے کے الیکٹرک کو بد دعائیں دینے کا دل کرتا ہے، سچ کہہ رہی ہوں.
اور جب میں سڑکوں پہ نکلتی ہوں سیوریج کا نظام اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی دیکھتی ہوں تو پھر میں تھوڑا آپ لوگوں کی طرف بھی سخت نگاہ کرتی ہوں. سر جب آپ لوگ نکلتے ہیں پروٹوکول ہوتا ہے, کوئی ٹریفک نہیں, کسی سگنل پہ گاڑی آپ کی رکنی نہیں ہے, آپ جن سڑکوں سے گزرتے ہیں وہ سڑک بنے ہوئے ہیں, پانی آپ لوگوں کے پاس 24 گھنٹے, لائٹ آپ لوگوں کے پاس 24 گھنٹے, گیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ لوگوں کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی, درد محسوس نہیں ہوگا, وہاں بیٹھیں گے نہیں, وہاں رکیں گے نہیں, تو پھر کس طرح سے مسئلے حل ہوں گے؟ یہ صرف آپ پہ بات نہیں ہے, میں سب کے لیے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ درد تو تب محسوس ہوتا ہے جب مجھے ہوگا. جب آپ کو درد نہیں ہوگا تو پھر اس پہ کام کیسا ہوگا؟ اگر آج میری لائٹ 6 گھنٹے نہیں ہے تو کل تو میں کی الیکٹرک کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی شور کر رہی ہوں گی. جب میرے گھر اے سی چل رہا ہے تو پھر میں صرف بات ہی کروں گی. ایسا نہیں ہے, پہلے تو میں یہ بتاتا چلو نہ میں پروٹوکول لے کے چلتا ہوں, میں اپنی ایک گاڑی میں چلتا ہوں اور نہ ہی کوئی سگنل بند نہیں ہوتے. عام شہریوں کی طرح اس شہر میں گھومتا ہوں, نہ کوئی پروٹوکول ہے. عام شہری آپ ہی کی طرح اس شہر کے گلی کوچوں میں عام آدمی کی طرح گھومتا ہوں اور عام آدمی سے ملتا ہوں. ایسا نہیں ہے, کہیں کہیں ہو سکتا ہے پرابلم ہو, مگر جس طرح آپ کریں کہ پورا شہر ایسا نہیں ہے. جو اچھے کام ہوئے ان کو بھی آپ کو نشاندہی کرنی بالکل چاہیے. میں کرتی ہوں اپنے شو پہ سر. اس کی نشاندہی کریں. جہاں آپ کو ہماری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم انشاءاللہ اصلاح کریں گے. جہاں بھی ہمیں شکایت میں کہیں اگر روڈ خراب ہے, کہیں سیوریج کا مسئلہ ہے, تو یہاں ادارے موجود ہیں, ان کو ہم کہہ کے کرا بھی سکتے ہیں. جو ہمارے اچھے کام ہوئے ان پر بھی نظر ثانی کی بالکل جائے. سر, میں آپ کو اپنے سارے شو کے لنک بھیجوں گی, زپ لائن آپ کا, اس کے علاوہ جتنی سڑکیں بنی جہاں سیوریج کا کام ہوا, جہاں بہتر کام ہوا, میں وہاں پہ گئی ہوں, میں نے شو کیا, میں نے اسکرین پہ دکھایا, ہر ایک چیز پازیٹیو چیز بھی دکھائی ہے. صرف نیگیٹو نہیں دکھانی ہے, ہمارا کام ہے پازیٹیو چیز دکھانا. میں ایک ایسی جنرلی بات کروں, کہیں کہیں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈومین کے ایم سی کا ہے. میں آپ کے چینل کے طور سے یہ کہتا چلوں, کے ایم سی کے مین شاہراہیں کے ایم سی کے پاس ہیں, جتنے نالے کے ایم سی کے 56 تو سارے کے ایم سی ان کو مینٹین کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں جو کام ہوا ہے, ابھی پچھلے دنوں بارشوں ہوئی سینٹرل میں واقعہ پیش ہے, اس کی وجہ معلوم نہیں کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کو بند کیا گیا, بوریاں ڈال دی گئی. تو یہ تو سیاست رہ گئی آج کل کہ اگر کوئی کام کرے اچھا ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, مرتضی واب سلمان کا نقصان نہیں ہے, اس شہر کا نقصان ہے. اگر آپ وہ پانی کے رستے کو ہی بند کریں گے, پانی سڑکوں پہ آ کے انفراسٹرکچر کا نقصان ہوگا. پانی انفراسٹرکچر کا نقصان جیسے ہی ہمارے نوٹس میں آئے, میئر صاحب خود پہنچے اور وہاں پہ جب کارروائی کی گئی تو پتہ چلا وہاں بوریاں نکل گئی ہیں اور نکل گئی. تو اس شہر کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی. تو یہ شہر ہم سب کا ہے, مل کر اس شہر کی خدمت کریں. اس کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے سے شہر کے لوگوں کو نقصان پہنچے گا. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. سیاست کا وقت الیکشن کے ٹائم ہے, الیکشن میں کیا جائے. یہ بوری بند کرنا, مینولوں کے اندر سیوریج کو بند کرنا, یہ سیاست نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے کراچی کے ساتھ. اچھا سر, عوام کا بڑا ایک سوال ہے, اور میں تو بس عوام کی اس ٹائم نمائندگی کر رہی ہوں, کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو تو اتنی سکون کی ایک لائف دے دی گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں, پیٹرول اور یہ اور وہ, ہم جو عوام 25 سے 30 ہزار کماتی ہے, ہم لوگوں کو تو ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں, ہمارے تو پیٹرول کے بھی ریٹ بڑھ رہے ہیں, ہمیں تو پانی بھی خریدنا, وہی ساری باتیں جو میں شروع سے 3-4 بار کر چکی ہوں. جو 30,000 25,000 کما رہا ہے اس کو زیادہ دینا ہے, اور جو ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے پیٹرول, آپ سمجھ رہے ہوں میں ساری باتیں جو کہہ رہی ہوں. تو یہ ایسا کب تک چلے گا؟ مطلب ہم کب ان کی طرف دیکھیں, کیونکہ یہ جو عام عوام ہے نا, یہ جو ووٹ دے کے لے کے آتے ہیں لوگوں کو, جن کے ووٹس آتے ہیں, یہ پاورفل ہے. یہ عوامی پاورفل ہے. بالکل عوامی ہمیں اقتداروں میں بیچتی ہیں, ایک ووٹ دے کے ہم آج بیٹھے تو عوام کی طاقت سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین کو سب کو پیٹرول, یا اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو ان کے جو سیلری ہے اس سے ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے. جو ٹائٹل ہوتے ہیں, ٹائٹل بیس پر جن کو ملتا ہے تو ان کے سیلری سے ہی مائنس کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بادشاہی ہو, اس طرح نہیں ہے. اچھا سر, میں آپ سے لاسٹ میں ایک چیز ضرور اسکرین پہ ضرور ایک بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ اسکرین سے ہٹ کے جو بات ہوگی وہ آن ریکارڈ نہیں ہوگی. میں آن ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میرا شو جو ہے وہ روڈ شو ہے, کراچی کی آواز,
اور اس پہ میں عوام کے مسائل دکھاتی ہوں، اور ایک شو آپ میرے ساتھ اس طرح عوام میں جا کے کریں، میں عوام کے مسائل آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. آج جتنی باتیں ہوئی ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا آپ ہمارے ساتھ وزٹ کریں، تو اس کے لیے آپ ایگری ہیں کہ ایک شو آپ میرے ساتھ کریں گے؟ جی بالکل ایگری ہوں سر آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، کیوں گھبرائیں، عوام کے ٹھیک لوگ ہے ہیں، سر. کوئی عوام سے میں بھی گراس روٹ کا ورکر ہوں، آج یہاں بیٹھا ہوں تو عوام سے ڈالنے سے گھبراتے نہیں ہیں، فیس کریں گے، جا کے سنیں گے ان کے مسائل اور ایشو دین دیئر حل بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے سر، لاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کریں، یہ شہر ہم سب کا ہے، جتنی ذمہ داری ہماری بنتی ہے اتنی عوام کی بنتی ہے اور دوسرے اسٹیک ہولڈروں کو، کیونکہ اس شہر نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور اس شہر کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ ہم سب کا کراچی، اس کراچی شہر سے نفرت لسان کی سیاست کو ختم کر کے خدمت کے ذریعے عوام کی خدمت کر کے اس شہر کو ترقی کی طرف گامزد کریں گے. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو کراچی کی آواز، اور آپ جلد اب ہمیں دیکھیں گے. میں سر کے ساتھ ان علاقوں میں جاؤں گی جن علاقوں میں پتہ چل رہا ہے کہ کام کی ضرورت ہے، اب سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. اور میں انشاءاللہ بہت جلدی اس شو پہ بھی ساتھ آؤں گی اور سر میرے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ جب وہ مسائل دیکھیں گے اور بہت جلدی وہ مسائل پھر حل بھی ہوں گے. جب اس طرح سے کام ہوگا تو یقیناً کام اور تیزی سے ہوگا. ابھی بھی کام ہو رہا ہے کراچی کی بہت ساری جگہوں پہ، میں گئی ہوں جہاں پہ کام ہوا، اور میں نے آپ کو دکھایا کہ آج سے 2 سال پہلے یہاں کی کیا صورتحال تھی اور آج میں یہاں آئی ہوں تو کتنی بہتری ہے، اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. امید پہ دنیا قائم ہے. تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تحمل رکھیں. جو اتنی بگڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بنانے میں، بہتری کی طرف لانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اپنی ہوسٹ اینی کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.